جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 20 جولائی 2026 اور جو صاحبان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ آپ پھر بول گئے، تو آج ڈیٹ بالکل یاد ہے اور معاملہ بھی اہم ہے، اور جو ایک پیچھے کچھ ویڈیوز سے ایک تسلسل چل رہا تھا کچھ موضوعات پر، اس کی ایک کہہ لیں کہ ایک اچھی ایڈیشن، اس میں ایک اچھا ایڈیشن، ایک اہم انٹرویو جو کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں اور سینئر موسٹ پولیٹیشنز میں ان کا شمار ہوتا ہے، کئی ادوار جنہوں نے دیکھے۔ ہماری مراد ہے اعجاز الحق صاحب، جو مسلم لیگ ضیاء اس کے سربراہ ہیں اور سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے بیٹے بھی ہیں بہرحال، لیکن انہوں نے اپنا بھی ایک مقام بنایا۔ وہ جو حوالہ تھا وہ تو شروع کے کچھ ان کے سالوں میں جو سیاست کے تھے، 85 سے وہ ایم این اے بن رہے ایم این اے، تو وہ تو چل رہا تھا، لیکن بہرحال لیکن اب جو ہے وہ ان کی جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم آپ سے اشاروں میں پہلے بات کر رہے تھے کہ حکومت کا جو ہے وہ مشکل میں ہے۔ کچھ اور اہم لوگوں سے بات کی، وہ آپ تک پہنچائی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے، اور ڈیلیور نہیں کر پا رہے، یہ اس وقت سوال ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ ایک بات کچھ لوگ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ حکومت ہر بات ڈال دیتی ہے اور خود وہ آرام سے پیچھے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ جو بات پہلے لوگ کر رہے تھے ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ تجزیہ کار ہیں یا کچھ آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن کے لوگ ہو سکتے ہیں یا اس ذہنیت کے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ حکومت کے اہم اتحادی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں وہ ہم پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی ہے، اور آؤٹ سورس انہوں نے بتایا ڈیٹیل بھی کہ یہ نہیں کہ آؤٹ سورس باہر کسی کمپنی یا کسی اور ادارے کو، بلکہ اپنے ہی ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز آؤٹ سورس کر کے اور پیچھے آرام سے بیٹھ کے، اور کہا کہ آپ ہی جا کے لڑیں، شہید ہوں، آپ ہی جواب دہ ہوں، ہمیں تو سکون ہے۔ جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی انہیں اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ڈیلیور تو کر نہیں رہے، اور ہر بات تو انہوں نے نہیں کرنی لیکن کچھ چیزیں سیاسی جو ہے حل چاہتی ہیں، وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے، سیاسی حکومت نے کرنی ہے، لیکن یہ ان معاملات کو بھی پیچھے آرام سے بیٹھ کے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک فیلڈ بتا دے حکومت جہاں پر یہ دعویٰ کر سکے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ کوئی آپ کہہ لیں ایکسپورٹ ہو رہی، جو کہ اصل معیشت کی جڑ اچھی معیشت کی ہوتی ہے، اور اس سے ہی جو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، وہ کوئی نہیں، بڑھنے کی بجائے کم ہوئی، انڈسٹریل گروتھ نہیں، اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور بے روزگاری، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ پہلا پٹاخہ ابھی پھوٹتا نہیں ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ اب یہ پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں، جو کہ پھر الٹیمیٹلی ہر چیز کو مہنگا کرتی ہیں، اور پچھلے 4-5 سال سے یہی ہیں، اور مہنگائی میں اضافہ اور ویسے گروتھ کم ہو رہی ہے، تو مشکل سے مشکل زندگی لوگوں کی بن گئی ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ بات کی اعجاز الحق صاحب نے، تو پھر ہم نے پوچھا کہ اگر یہ معاملات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ہر چیز ہمارے اوپر ڈال کے اور خود آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، اور پھر ڈیلیور بھی نہیں کر رہے، تو پھر تو یہ مشکل میں ہے۔ تو اس پر اعجاز الحق صاحب نے کہا جی بالکل یہ مشکل میں ہے، اور بڑی باغ دوڑ کر رہے ہیں، بیرونی دورے ہو رہے ہیں، لیکن بیرونی دورے تو ہو رہے ہیں لیکن ڈومیسٹکلی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی کسی معاملے میں ان کی پرفارمنس نہیں ہے۔ اور لیکن انہوں نے کہا کہ ایک غلطی، پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے، انہوں نے کہا یہ غلطی ایک کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں
1990 کی انہوں نے مثال دی کہ نواز شریف نے بھی کی کہ جب بے نظیر کو نکال کر نواز شریف کو لایا گیا 90 میں، تو کہتے ہیں وہ یہ خود بھی اس وقت تھے، ان کے ساتھ وزیر بھی بنے، انہوں نے کہا، ہم نے کہا لو جی اب تو ہمارے علاوہ تو کوئی متبادل ہی نہیں، وہ تو نکال دی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ غلطی ثابت ہوئی، پھر میاں صاحب فارغ ہوئے، پھر بے نظیر نے یہی غلطی کی، وہ ہوئے، پھر ان کا خان صاحب نے بھی، ان کا بھی تھا کہ ایک پیج ہے، پھر ادھر بھی یہ ہوا، تو اب پھر انہیں پوچھا گیا تو یہ آپ ابھی اس سے ملا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، اب بھی یہ موجودہ حکومت جو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دوسری جماعت، یعنی وہ پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فارغ ہے، نکال دیا، ہمارے علاوہ کوئی متبادل ہی نہیں ہے، تو یہ غلطی یہ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آج جو تخت پہ بیٹھا ہے کل ہی اس کا تختہ ہو جائے، اور ان کو جب یہ ایسے سوچتے ہیں، یہ اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایسے ابھی جو حکومت یہ کر رہی ہے تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں سے سمجھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں ورنہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی کہہ لیں کہ یہ اپوزیشن تو کرتی ہے، حکومتی اتحادی اور سینئر آدمی جس نے کئی دور دیکھے، میاں صاحب کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ رہے، پھر ٹھیک ہے بعد میں کاف لیگ میں آئے، خان صاحب سے بھی اتحاد ہوا، لیکن اب پھر ان کے اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ظاہر ہے ان کا بہت اچھا ایک پرانا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو یہ بڑا اہم ہے۔ پھر اس کا تیسرا حصہ جو کہ بڑا ہی ایسے سیکوینس بنتا ہے سٹیپ وائز، پہلا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے اور ہر بات یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، دوسرا کہ جب یہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو پھر یہ فارغ ہونے والے یا مشکل میں ہیں اور تبدیلی کا ہو سکتا ہے، اور یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارا تو متبادل ہی نہیں اور خان صاحب کو نکال دیا ہے، وہ تو اب آنا نہیں ہے، تو یہ بھی غلطی پہ ہے۔ اب تیسری بات پھر بنتی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، تو پھر ان سے پوچھا کہ ان کے کیا معاملات، کیونکہ یہ اندر کی باتیں ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہی بات بڑے لمبے عرصے سے حکومتوں کا حصہ رہ چکے اور اب بھی ہیں اور ویل انفارمڈ ہوتے ہیں اور سنجیدہ آدمی ہیں، یہ کوئی ایویں نہیں بول دیتے۔ تو خان صاحب کا انہوں نے کہا جی کہ ان سے اب بھی لیٹسٹ بات چیت چل رہی ہے۔ ماضی میں بھی انہوں نے کہا کہ 2-3 دفعہ تو بہت سنجیدہ، جیسے آپ دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا تھا، اور یہ بالکل اس کی بھی یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہت ہی ٹھیک لیول پہ، اور بات بننے والی تھی کہ کسی نے بیچ میں آ کے رکھنا ڈال دیا، اور اس کی انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا 26 نومبر والا جو دوسرا لانگ مارچ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا تھا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ حضور افریدی صاحب سال ہو گیا، عشق عمران اور بہت سارے لوگ ہمارے بھی آپ جو تھے وہ ہم خبر دیتے تھے 8-9 مہینے سے دے رہے ہیں کہ یہ جناب اندر کھاتے یہ خفیہ ملاقاتیں کر کے کچھ اور ہیں، تو نہیں لوگ مانتے تھے، اب خیر بہت زیادہ کھل گیا، تو وہ بھی اب پھر ایک بندہ حکومت کا ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کوشش بڑی سنجیدہ تھی اور خان صاحب سے آلموسٹ رہائی والا معاملہ ہونے والا تھا، پھر جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، اور ہر کسی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی حد یہ ہے اور اس سے آگے نہیں جانا، ایک لائن ڈرا، اور یہ بالکل سے یہی خان صاحب کا اس وقت جو 3 سال جو سٹینڈ ہے، اصل سٹینڈ خان صاحب کا یہی کہ لائن ڈرا ہو جائے کہ کون کہاں تک ہے، کس کی کیا ہے ذمہ داری، کس کا کتنا اختیار ہے۔ تو یہ بات اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ اس پر وہ کہہ رہے ہیں بات چیت بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ تو جب بات چیت ہو رہی ہے تو پھر دیکھتے ہیں پہلے کی طرح کیا کوئی خرابی پھر ہو جاتی ہے، کوئی ڈال دیتا ہے خرابی، یا کچھ بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی بہت ساری اندر کھاتے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کبھی فضل الرحمان صاحب کچھ بولتے ہیں، پھر نورین نیازی صاحب کا وہ پرانا کوئی انٹرویو نکال کے آ جاتا ہے، اب اعجاز الحق صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کیا کوئی بات آگے بڑھتی ہے کہ نہیں، لیکن پہلے 2 حصے جو ہیں انٹرویو کے وہ طے شدہ ہیں، وہ اس میں انہوں نے
یہ بتا دیا. پہلا تو کنفرم بتایا کہ یہ ان سے حکومت سے بیزاری ہے، اور کیونکہ یہ ہر بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں اور خود پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ انہوں نے کنفرم کیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس غلطی میں بھی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور کیونکہ ہماری ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو یہ غلطی پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کی اور اب بھی ہے، اور کوئی پتہ نہیں، یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے، کوئی پتہ نہیں کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اب آنا نہیں وہی آ جائے. تو ابھی انشاءاللہ ڈیوریشن وہ پھر زیادہ نہیں کرنا، تو اس کے متعلق آگے آپ کو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے، خود بھی جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو.